السلام علیکم، میں ہوں نور العارفین صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آمنے سامنے۔ شیر سے شاعری سے ڈرتے ہیں، کم نظر روشنی سے ڈرتے ہیں۔ لوگ ڈرتے ہیں دشمنی سے تیری، ہم تیری دوستی سے ڈرتے ہیں۔ شاعر کے ذہن میں یہ شعر کہتے ہوئے چاہے کوئی بھی ہو، لیکن یہ شعر حسب حال ہے نام نہاد ریاست سیکولر جمہوریہ بھارت کے۔ اگر آپ کے پڑوس میں بھارت جیسا عفریت آباد ہو تو پھر آپ کی بربادی تو طے ہے۔ آج ہی کے دن دیکھ لیجئے کہ بھارت نے آپریشن سندور جو کسی پاکستانی تندور میں دفن ہو چکا، اس کی بربادی کا جشن کس طرح سے منایا ہے کہ کوئی انسان اس کی کوئی نظیر، کوئی جواز، کوئی دلیل، کوئی توجیہ دے نہیں سکتا۔ ایک مرتبہ پھر بھارتی آشیرواد سے، بھارتی سرپرستی سے علیحدگی پسندوں نے کس طرح قتل و خون کی یہ اللہ معاف کرے معاذ اللہ حرکت فرمائی ہے کہ علمان الحفیظ انسان لرز جاتا ہے۔ آج جو کاروائی خزدار میں ہوئی ہے، اسکول بس پر بچوں کی اسکول بس پر جو ہے وہ فائرنگ ہوئی ہے، 5 شہادتیں ہوئی ہیں، 3 بچیاں جو ہیں ان کے نام میڈیا پہ شام سے چل رہے ہیں۔ متعدد بچے اس ایک خونی واردات میں اسپتال لے جائے گئے ہیں، سی ایم ایچ میں ایڈمٹ کیے گئے ہیں۔ اس سے پہلے جعفر ایکسپریس کا جو سانحہ ہوا تھا دنیا کی تاریخ میں، وہ اپنی شاید یا پاکستان کی کم از کم تاریخ میں پہلی نظیر ہے۔ پاکستان میں کم از کم آج تک کوئی ٹرین اغوا نہیں ہوئی تھی۔ پہلگام حملے پہ جن کی چھاتیاں پھٹی جاتی ہیں ان کو جعفر ایکسپریس میں ہونے والا کانڈ نظر نہیں آتا۔ بھارت کی اگر ہم بات کریں تو بھارت اور بھارتی میڈیا دونوں ایک ساتھ ننگے ہوئے ہیں، اور کیا خوب ہوئے ہیں۔ بھارتی میڈیا نے اب علیحدگی پسندوں کو باقاعدہ صحافتی ایک دکھاوے میں ان کو ترجمان بنا کر کے اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر بیٹھانا شروع کر دیا ہے، اور اتنے بڑے بہادر ہیں، اتنے 30 مار خان ہیں کہ اپنا چہرہ چھپا کر کے اور پاکستان کے خلاف ہذیان بکتے ہیں۔ ذرا ملاحظہ کیجئے یہ والی ویڈیو، پہلی ویڈیو۔ Bring into this conversation Bahut Baloch. He represents the Baloch freedom fighters. Arzu Kazmi is a journalist and analyst who joins us from Islamabad, and Sushant Sareen is a senior fellow at the Observer Research Foundation. I first want to bring in Bahut Baloch, who joins us on this broadcast. Sir, what can you tell us? What's the latest that's on in Gwadar? Baloch Liberation Army ke zariye aapko is samay kya pata chal raha hai? What can you tell us? What are the Baloch freedom fighters telling you, sir? تازہ ترین صورتحال کے حوالے سے گوادر میں آج ہونے والے حملے کے بعد کلیئرنس آپریشن جاری ہے۔ حملے میں پاکستانی فورسز خاص کر انٹیلیجنس، جہاں پر ایم آئی ملٹری انٹیلیجنس ہے اور آئی ایس آئی کے ہیڈ کوارٹرز ہے، ان پر حملہ کیا گیا تھا۔ اس میں ملٹری انٹیلیجنس کے ڈاکٹر عمران سمیت دیگر اہلکاروں کی ہلاکت کی تصدیق ہو چکی ہے، جبکہ پاکستانی عسکری حکام کی جانب سے 8 حملہ آوروں کے مارے جانے کی دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ ٹھیک وہ بھارتی میڈیا جسے پاکستان کے خلاف دن رات زہر اگلنے سے فرصت ہی نہیں ملتی، وہ اتنا فارغ ہے، یا شاید آشیرواد اتنی تگڑی ہے کہ وہ بلوچ علیحدگی پسندوں کو، شورش پسندوں کو، دہشت گردوں کو، یا ان کے خلاف کوئی بھی سخت سے سخت جملہ استعمال کیا جائے، ان کو اب جرنلسٹ بنا کر کے اپنی اسکرین پر پیش کر رہا ہے۔ پیش ہے اسی حوالے سے دوسری نادر شاہی ویڈیو انورٹڈ کاماز میں، ذرا دیکھیے کیا بکواس کی جا رہی ہے۔ کرنا چاہتے ہیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچا سکے جو پاکستانی فوج ہے، ان کو باور کر سکے کہ وہ یہاں پر غیر محفوظ ہے۔ اسی وجہ سے اس نوعیت کی عملوں میں اضافہ ہوا ہے۔ جعفر ایکسپریس کا عملہ ابھی 4 دن ہی ہوئے ہیں، 5 دن ہوئے ہیں کہ اس نوعیت کا مشکی میں جس نوعیت کا ایک بڑا عملہ ہوتا ہے۔ اس سے پہلے اسی سال جنوری میں اس میں تربت میں اسی نوعیت کا ایک بڑا عملہ ہوا تھا کہ کانوائی کو نشانہ بنایا گئے تھے۔ تو وہ اپنے خود کو ایک تو منظم کر رہے ہیں، ڈیولپ کر رہے ہیں، ایک دوسری جانب اپنے امنوں کی شدت سے یہی کرنا چاہتے ہیں کہ ان کی موومنٹ ہے، ان کی جو پاکستان فوج کی بلوچستان میں پریزنس ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ ان کے نقصان پہنچائے۔ وہ ان کا بیسک مقصد یہی ہے۔ اب ذرا ملاحظہ کیجئے کس قدر ڈھٹائی سے، کس قدر بے شرمی سے
اپنے کالے سیاہ کارناموں کا اعتراف کیا جا رہا ہے. یہاں مجھے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا وہ قول یاد آ رہا ہے کہ جہل کی راہ میں ٹھہر جانا شرک ہے, اور میں نے اس کو اپنے طور پر موڈیفائی کرنے کی جسارت کی ہے. میں کہتا ہوں کہ چل پڑو تاکہ صحیح ہوتی رہے اور جہالت کا الزام بھی, شرک کا الزام بھی آپ پر نہ لگنے پائے. اپنے پینلسٹ کا تعارف کرا دیتا ہوں. کراچی اسٹوڈیوز میں میرے بالکل سامنے, میں انہیں اپنے ہاتھ سے چھو بھی سکتا ہوں, پہلی مرتبہ زندگی میں پہلی مرتبہ میں بقائمی ہوش و حواس انہیں بالکل اپنے سامنے بیٹھا مسکراتا دیکھتا ہوں. میرے سامنے موجود ہیں MQM پاکستان کے سینئر رہنما. ہمارا ایک علاقہ شعر و شاعری کا بھی ملتا ہے, ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی ہم نے کافی شاعری فرمائی ہے. رؤوف صدیقی صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں, میرے سامنے اسٹوڈیوز میں تشریف فرمائیں. ساتھ ہی ساتھ ہمیں جوائن کر رہے ہیں اسلام آباد سے ایئر وائس مارشل اعجاز محمود صاحب. ان کا نام بھی آپ کے لیے کوئی نیا نہیں, یہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے انشاءاللہ تعالی. بھارت پر تبرے کا کوئی موقع آج کے شو میں جانے نہیں دیا جائے گا. ساتھ ہی ساتھ سینئر سیاستدان ہیں فیاض الحسن چوہان صاحب, وہ بھی آج کی بزم میں شریک ہوں گے. سب سے پہلے حسب روایت حسب دستور, ہم چونکہ انڈیا کے اوپر بات کر رہے ہیں اور انڈیا ڈومین ہے ہمارے پاکستان آرمڈ فورسز وغیرہ کے حوالے سے, سب سے پہلے رؤوف صدیقی صاحب کی اجازت کے ساتھ میں ایئر وائس مارشل اعجاز محمود صاحب کے پاس جاؤں گا. سر السلام علیکم. مزاج گرامی, سر یہ مجھے بتائیے, میں نے ابھی یہ جو سما باندھا ہے, مجھے لگتا تو نہیں کہ آپ اس بات سے کسی طرح سے بھی انکاری ہوں گے, لیکن سر یہ کس قسم کی بہادری ہے کہ آپ کا ایک آپریشن پاکستان کے خلاف ناکام ہوا, آپ ہذیان بکنے میں دنیا بھر میں ناکام ہوئے, آپ سفارتی محاذ پر بری طرح سے ناکام ہوئے, رسوا ہوئے, تو اس کے بعد آپ نے ایک اور محاذ کھول دیا, اور وہ بھی اندرونی داخلی محاذ پر آپ نے شورش پسندوں کو, جن کو آپ پالتے آئے ہیں, جن کو آپ استعمال کرتے آئے ہیں, اب معصوم بچے بھی آپ کی گولیوں کی زد پر ہیں. کیا کہیں گے سر؟ جی سب سے پہلے تو جی یہ جو انتہائی شرمناک واقعہ ہوا ہے, اس میں جو بچے اللہ کو پیارے ہوئے, شہید ہوئے ہیں, ان کے لیے دعا کرتے ہیں اور ان کے خاندانوں سے جو ہے ہم سب جو ہے اظہار افسوس کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے لیے صبر اور استقامت کا سامہ کرے, اور جو بچے زخمی ہیں ان کی جلد صحت یابی کے لیے ہم دعا گو ہیں. صدیقی صاحب, یہ دیکھیے, یہ کہا جاتا ہے نا کہ جس کا جتنا ظرف ہوتا ہے, یا جس کی ہم جو عرف عام میں بات کرتے ہیں کہ جس کی جتنی اوقات ہوتی ہے, وہ ویسا ہی بیہیو کرتا ہے. تو جیسے آپ نے فرمایا کہ وہ اتنے گھٹیا ہمسائے ہیں کہ ان سے اس سے گری ہوئی حرکت کا جو ہے آپ انہی سے توقع کر سکتے ہیں, اور یہ کوئی بعید از قیاس نہیں تھا. جب ہم نے کائنیٹک ڈومین میں ان کو گزشتہ ہفتوں میں جب ایک طرح کی جو آپ سمجھے کہ شکست فاش دی, جس کا ہم دعویٰ نہیں کر رہے, اس کا اعتراف خود وہ کر رہے ہیں اور دنیا اس کو انڈوس کر رہی ہے, تو اس کے بعد سے مجھ سمیت بہت سارے جو تجزیہ کار تھے, ان کی یہ بڑی متفقہ رائے تھی کہ اب بھارت کے پاس کیا آپشنز ہیں. لا محالہ ایک چیز تو وہ کر رہے ہیں کہ اپنی فیس سیونگ کے لیے وہ ابھی تک اپنا میڈیا میں نیریٹو بلڈ کر رہے ہیں, نعرے بازی کر رہے ہیں, اپنے سیاسی جو ان کو ملک کے اندر دھچکا لگا ہے اس کو ریسٹور کرنے کے لیے. اور دوسری طرف ان سے یہی توقع تھی کہ وہ اپنے پروردہ جو آلریڈی پاکستان میں ان کے ایجنٹس ہیں, جو سلیپر سیلز ہیں, ان کو ایکٹیویٹ کرنا ان کے لیے بہت آسان تھا. بہت کم پیسوں میں آلریڈی جن کو انہوں نے تربیت دی ہوئی ہے, جن کو انہوں نے برین واش کیا ہوا ہے, ان کو لانچ ہی کرنا تھا, صرف اپنے ہینڈلرز انہوں نے ایکٹیویٹ کرنے تھے. تو اس طرح کے سافٹ ٹارگٹس پہ حملہ ایکسپیکٹڈ تھا. ہم بدقسمتی سے انہوں نے اب یہ بچوں سے آغاز کیا. بہرحال ہمیں اب میرے خیال میں وہ اس چیز میں ایک اپنا جو ہے, شاید اللہ کرے ایسا نہ ہو, لیکن وہ یقیناً چاہیں گے کہ پاکستان کو بلیڈ کرنے کے لیے
اس طرح کی جو بزدلانہ کارروائیاں ہیں اس کو جو ہے وہ بڑھاوا دیں اور اس کا تسلسل جیسا کہ انہوں نے کیا بھی حسب روایت. میں رؤوف صدیقی صاحب کے پاس جانا چاہوں گا. رؤوف صدیقی صاحب، عزت معذرت، آپ کو انتظار کی زحمت اٹھا رکھنی پڑی. سر یہ مجھے بتائیے، بات ہوئی ہے اس ایک دہشت گردانہ حملے کی، اس ایک مذموم بزدلانہ کارروائی کی، جس کے بارے میں جتنا کچھ کہا جائے لکھا جائے کم ہے. سر آپ نے بھارت کے پاس موجود آپشنز کے بارے میں جو ایئر وائس مارشل صاحب نے فرمایا، ٹو می میرا خیال ہے بھارت کے پاس اب ایک ہی آپشن رہ گیا ہے، اور وہ یہ کہ اس معاملے پر وہ پاکستان کے خلاف کوئی بہت زبردست سی فلم امیتابھ بچن کو لے کر کے لانچ کر دے، جس میں پاکستان کے ٹینکوں کو سنی دیول فٹ بال کھیل رہا ہوں. اس کے علاوہ تو کوئی اور آپشن نہیں ہے. اب باقی ایک جو حرکت اس نے فرمائی ہے، یہ انسانیت کے نچلے ترین درجے سے بھی نیچے کی حرکت ہے. یہ کر کے تو انڈیا اپنے ساتھ ہی برا کر رہا ہے، دنیا میں اور رسوا اور عریاں ہو رہا ہے. کیا کہیں گے؟ دیکھیے، اصل میں کسی بھی قوم کے بارے میں اگر آپ تحقیق کرنا چاہیں نا، تو اس کا بیہیویئر سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی بہادری کا یا اس کی شجاعت کا یا اس کی بزدلی کا. تو یہ تو تاریخ، ہندوستان کی تاریخ میں ایک بہت بڑا، جسے یہ مانتے ہیں اشوک دی گریٹ جسے کہتے ہیں، اس کی پوری جنگ اسی پہ تھی کہ عورتوں اور بچوں کا جو قتل عام اس نے کیا. اچھا، پھر یہ تو بہت پرانی تاریخ ہے، اور اس کو وہ مذہبی طور پہ اس نے وہ جنگ لڑی تھی، جس کو آج تک اون کرتے ہیں. دوسرا واقعہ 1947 میں جب پارٹیشن ہوا، تو آپ دیکھیں کہ کس بے ایمانہ طریقے سے قتل عام کیا گیا اور لاکھوں لوگوں کو بچوں سمیت ذبح کیا گیا، جس کے اوپر آج بھی یہ فخر کرتے ہیں. پھر اس زمانے میں ان کی دو تحریکیں، شدی اور سنگٹن کی جو تحریکیں چلی تھی، جس میں راجستھان میں اور یہاں پر انہوں نے تو حاملہ عورتوں کو ذبح کیا. تو یہ تو ان کی ایک تاریخ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ شجاعت اور بہادری کا مطلب یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ جا کے سینہ سامنے رکھ دیں اور گولیاں کھانے لگے. آپ کو جنگ کی طرح لڑنا ہوگا. لیکن جب ان کی ساکھ بالکل پہلے بھی نہیں تھی جو خراب ہوئی، اب جب ان کی پوری فوج ایک بزدلوں کی ایک ایسا ٹولہ ہے کہ وہ بغیر مصنوعی سہاروں کے چل ہی نہیں سکتی. مشرقی پاکستان میں انہوں نے تھوڑی لڑا جنگ، بالکل ایسی. ٹھیک ہے، تو یہاں پر بھی ایسی ہوا. اب یہ معصوم بچوں کے اوپر جو انسیڈنٹ ہوا، یا آرمی پبلک اسکول کے اوپر وہاں پر بھی جو ہوا، وہ بھی یہی فنڈڈ لوگ تھے. لیکن مجھے سب سے زیادہ جو تکلیف ہوتی ہے یہ سب واقعات میں دیکھتا ہوں بلوچستان میں، چاہ بہار ہمارا پڑوسی ملک، اس کو چاہیے نا کہ وہ کر کیا رہا ہے. کیا روکنا کسی اسٹیٹ کے لیے مشکل ہے؟ بالکل نہیں ہے. لیکن یہ خون، یہ شہداء کا، آپ جیسے آپ نے انٹرو میں بھی کہا کہ ہمارا پڑوسی اتنا مکار، بزدل اور یہ تمام چیزیں، ایسا ہونا بہت ضروری ہے. کیونکہ اگر ایسے بزدل نہیں ہوں گے تو ہماری بہادری اور شجاعت کے ڈنکے کہاں بجیں گے؟ جیسے ابھی ہوا ہے نا، ابھی حالیہ میں بھی ہوا اور پہلے بھی ہوتا رہا کہ یہ اس کے بغیر کر نہیں سکتے. یہ ظلم اور یہ صفاقانہ یہ حرکت، اس سے ان کی ساکھ تھوڑی بچے گی، ان کی ساکھ اور خراب ہوگی. ہمیں صرف بتانے کی ضرورت ہے، جیسے آپ اس وقت ببانگ دوہل ہر جگہ بتا رہے ہیں. تو یہ تو ہوگا. اور پھر آپ اندازہ لگائیے کہ ہم آج سے نہیں 1400 برس سے اس بات کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایمان کے لحاظ سے، کہ غزوہ ہند بھی ہونے جائے گا. تو اس کے اسباب تو بنیں گے نا. یہی بچوں کا خون ہوگا نا، لہو ہوگا جو گرما رہا ہے تمام امت کو. ایک وقت آئے گا، ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہر امتی، صرف پاکستانی نہیں، ہر امتی اس تمام خون کا بدلہ چکائے گا. تو وہ تو پھر غزوہ ہندی ہوگا انشاءاللہ. آلدو ڈی جی ایس پی آر بارہا بتا چکے ہیں، ان کی ٹون بھارت کو بار بار بتا رہی ہے کہ پاکستان فلسطین ہے، نہ ہی بھارت امریکہ. اس کے باوجود بھی مسلسل کار جہل کا ارتکاب بھارت کی جانب سے کیا جانا اس بات کا بیان ثبوت ہے کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے. آپ ان کو کتنا ہی کشور کمار کا گانا سنائیے، جب تک ان کو جوتے اور تھپڑوں سے، بم، بارود اور گولوں سے ان کا استقبال نہیں کیا جائے گا، یہ نہ سدھرے ہیں اور نہ ہی سدھریں گے صنم. یہاں مجھے بریک کی کال دی جا رہی ہے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. بس آخری لمحات شو کے سر کنکلوڈنگ ریمارکس کے لیے رؤوف صدیقی صاحب، میرا آخری سوال آپ کے لیے،
دنیا بھارتی عزائم کا نوٹس کب لے گی؟ کیا کیا جائے کہ مدہوشی سے یہ لوگ باہر نکل آئیں؟ دیکھیے ہم دنیا کو کیا پڑی ہے کہ وہ آ کے نوٹس لے. مسئلہ تو یہ ہے کہ ہم دنیا کو جا کے بتائیں نا. میں اب آپ کو مختصر سے الفاظ میں بتاؤں کہ ہمیں اس وقت کیا کرنا چاہیے جس کی میں کمی محسوس کرتا ہوں. ہمارے ایم پی اے ایم این اے منسٹرز جتنے بھی ہیں یہ پارلیمنٹ کے اندر تقریریں کر رہے ہیں حمایت کا. بھائی اس کی ضرورت نہیں ہے, پوری دنیا میں بھیجیں ان کو, اور تمام سفیر جتنے بھی ہیں, چاہے وہ ایریٹریا کا بھی اگر سفیر ہے اس کو بولے ڈیلی کی بنیادوں پہ تم جا کے وہاں کے پرائم منسٹر سے ملاقات کرو, یہ جو واقعہ ہوا ہے ابھی یہاں کا یہ لے آ کر پوری دنیا پہ آپ ہائی لائٹ کریں, آپ مظاہرے کریں. ہر جگہ پاکستانی موجود ہیں, آپ کال کریں گے پاکستانی آئیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ جیسے ایئر مارشل صاحب نے کہا نا, میں اس کو انڈورس کروں گا, بحیثیت وزیر داخلہ میں نے یہ کام کیا تھا اور میں بڑا سکسیزفل رہا کہ انفارمیشن از اے امپورٹنٹ تھنگ. ہم حالت جنگ میں ہیں, ہم یہ اس بات پہ تو عوام سے بار بار اپیل کریں, ایڈورٹائز کریں کہ آپ نے ارد گرد آپ نظر رکھیں, آپ بتائیے جو اس قسم کی غیر اس میں, لیکن اس کے اندر ناانصافی اور ذاتی وغیرہ نہ ہو کہ مطلب ہے سیاسی لوگوں کو ہی رگڑ دیا اس کے اندر. تو یہ عوام کو شعور دیں کہ وہ انفارمیشن پاس آن کرے, اور یہ انفارمیشن بڑی قیمتی ہوتی ہے. ہم حالت جنگ میں ہیں, ہمیں سکون سے, اور ہمیں تو کبھی سکون سے سونے ہی نہیں چاہیے. ہم جس فلاسفی کے ماننے والے ہیں, اتنی ریچ فلاسفی اسلام کی, کہ ہمیں تو 24 گھنٹے آپ دیکھیں کہ ایک عام مسلمان, ایک عام پاکستانی کتنا ہی فاسق و فاجر کیوں نہ ہو, لیکن جب اس کے مملکت کے اوپر بات آتی ہے, اس کے ملک کے اوپر بات آتی ہے, جب اس کے ایمان کے اوپر بات آتی ہے, جب رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتی ہے, جب سینے سفر ہوتا ہے, پھر جان دے دیتا ہے. بالکل ایسے ہی, اور یہ تازہ ترین تجربہ بھی ہمارا ایسے ہی ہے. اور میں شہدا کے لیے ایک شعر کے ساتھ اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں کہ نام شہیداں کچھ بھی صحیح جو لاش اٹھاؤ وہ اپنی ہے. نام شہیداں کچھ بھی صحیح جو لاش اٹھاؤ وہ اپنی ہے. اونچے قد, مضبوط بدن اور سب کے رنگ سنہرے ہیں. اللہ اکبر. سر, ایئر وائس مارشل صاحب, کنکلوڈنگ ریمارکس. جی میں یہ کہوں گا جی کہ الحمدللہ ہم نے جنگ جیتی, لیکن اب ہمیں سیلیبریشنز ختم کرنی چاہیے اور نئے فیز کی پریپریشن کرنی چاہیے, کیونکہ وہ جنگ بڑی انٹینس اور مختصر تھی, یہ جنگ طویل ہو سکتی ہے. رائٹ سر, گاٹ یور آنسر. انفارچونیٹلی مجھے آپ کو ڈسٹرب کرنا پڑ رہا ہے, مجھے امیڈیٹلی وائنڈ اپ کرنے کی کال دے دی گئی. ناظرین یہ تھا آج کا شو. انشاءاللہ کل بشرط زندگی بشرط فرصت حاضر خدمت ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ. ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.